سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ دیکھ تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتا چلا بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتے ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔
آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے۔ مار بھی کھاتا ہے، قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا اے ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں،
اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو، میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں۔ کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا۔ آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے، غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے۔ امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی۔ تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے۔ امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار اور تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا کے میں تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا۔
کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے، میں تیرے متھے مار دیتا، تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی کھاد پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کے ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔
11 پیوند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک کی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، اساں کی بھجے ہوئے نے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مڈی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑ گپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکار